السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی لڑکی کی کہ جب وہ مری اور جب اس کو دفن کیا جانے لگا تو لوگوں نے دفناتے وقت کیا دیکھا کہ ایک خوفناک سانپ اس کی قبر میں بیٹھ کر اس لڑکی کا انتظار کر رہا ہے۔ دوستو، عبرت حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ ہم آپ کو پورا واقعہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، کسی جگہ ایک جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کو کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کی قبر کی کھدائی کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد میت کو قبرستان میں لایا گیا اور لاش کو جیسے ہی لوگ قبر میں رکھنے لگے تو اس کی قبر میں سانپ آ کر بیٹھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس لاش کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ڈرنے لگے اور گھبرانے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا اور دوسری قبر کھود ڈالی۔ اس قبر کے اندر کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس میت کو اس قبر کے پاس لایا گیا تو دیکھا وہ سانپ دوسری قبر میں بھی موجود ہے جو پہلی قبر میں موجود تھا۔ اس کے بعد انہوں نے تیسری قبر کھودی، اس قبر میں بھی وہی سانپ نظر آیا جو پہلی اور دوسری قبر میں موجود تھا۔ ان لوگوں نے ایسے ہی بہت ساری قبروں کو کھودا، مگر ہر ایک قبر میں وہی سانپ موجود ہوتا۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے مولانا صاحب سے بات کی تو مولانا صاحب نے بتایا کہ اس لڑکی نے دنیا میں کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ اسے سزا دے رہا ہے۔ جہاں پر بھی اس لڑکی کی قبر ہوگی وہیں یہ سانپ موجود ہوگا، تم لوگ اسے اسی حالت میں دفن کر دو۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ اس لڑکی کو دفن کر دیا گیا، سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات ستانے لگی کہ اس لڑکی نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ اس لڑکی کے والد کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ آپ کی لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو دے رہا ہے۔ یہ سن کر اس کا باپ رونے لگا اور روتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ بات بتانے میں شرم آ رہی ہے، لیکن سنو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ تاکہ اور کسی کو یہ سزا نہ ملے۔ میری بیٹی اس دنیا میں بے پردہ رہا کرتی تھی اور اپنے چہرے پر میک اپ لگایا کرتی تھی اور ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر بازاروں میں غیر مردوں کے سامنے گھوما کرتی تھی اور لڑکوں کے ساتھ جھوٹی محبت کیا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی لڑکی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک بات بھی نہیں سنی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا ضروری تھا کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا، اس کو کیسے خوفناک عذاب دیا گیا، تاکہ بے پردہ عورتیں اس سے عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ میں سے کسی کے اندر یہ وسوسہ ڈالے کہ یہ واقعہ سچا بھی ہے یا نہیں۔ تو دوستو، اگر یہ واقعہ سچا بھی نہیں ہو تو فیشن کرنا، بے پردہ رہنا بھی تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ حدیث میں ناجائز فیشن کا عذاب بتایا گیا ہے، جن میں سے کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ میں کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کی کھال آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جب پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے۔ اور میں نے ایک گلا بھی دیکھا جس میں سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔
پھر جب میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کیا کرتی تھیں۔ یاد رکھے، نیل پولش ناخنوں پر جم جاتی ہے، لہٰذا ایسی حالت میں وضو کرنے سے نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے، اور جب غسل نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ دوستو، اس بد نصیب فیشن کرنے والی لڑکی کی داستان سن کر ہماری عورتیں بہنیں اس سے عبرت حاصل نہیں کریں گی، بلکہ ادھر ادھر کی باتیں کریں گی، شیطان کے اکسانے پر کہیں گی کہ میری تو مجبوری ہے، ہمارے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتا، خاندان کے رواج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہمارا سارا خاندان پڑھا لکھا ہے، سادہ اور باپردہ لڑکی کے لیے ہمارے یہاں کوئی رشتہ بھی نہیں بھیجتا۔ تو دوستو، یہ مجبوریاں آپ کو عذاب قبر سے نجات نہیں دلائیں گی۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کی کھوکھلی مجبوریاں بیان کر کے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ آپ کو ہر حال میں اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی۔ ہرگز شیطان کے اس بہکاوے مت آئیے، جیسا کہ کچھ نادان لوگ اس طرح کہتے سنائی دیتے ہیں کہ دنیا ترقی کر گئی ہے، اب تو عورتوں اور مردوں کو کندھے سے کندھا ملا کر کام کرنے چاہیے۔ دوستو، یقیناً ایک مسلمان کے لیے قرآن کی دلیل کافی ہوتی ہے، لہٰذا دل کی آنکھوں سے قرآن کی یہ آیتیں سنیے، جس کا ترجمہ ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو۔ دوستو، موت کا مزہ تو ہر ایک کو چکھنا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ضرور جانا ہے، لیکن ہم لوگ اس دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ قبر کو بھول بیٹھے ہیں، لیکن قبر ہمیں ہر وقت یاد کرتی ہے۔ دنیا میں اگر ہمیں مچھر بھی کاٹ لے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو اگر ہماری قبروں میں سانپ اور بچھوؤں نے ڈیرے ڈال لیے تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ دوستو، اس بارے میں سوچو اور اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی، اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔